طوبى لمن برض الحرم محرم يلبي وينادي دموع الندم اغفر یا ربی. ایمان کی صفت ہے ہی نہیں. وہ تو کتنی مخالفتیں کیوں نہ ہوں اپنے کام کو کرتے رہتے ہیں, اسی میں جیتے اسی میں مرتے ہیں. دیکھ لیجئے مکہ مکرمہ کے اسی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ کے قصے سنائے گئے, اسی دور میں حضرت یوسف کا قصہ تفصیل کے ساتھ سنایا گیا کہ بھائیوں نے دشمنی کر کے حسد اور جلن میں جب ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا, اگر وہ مایوس ہو جاتے تو کہتے بس اے اللہ مجھے موت دے دیجئے, اب تو میں کہاں بچنے والا ہوں. کنویں میں مر جاتے, دہشت سے مر جاتے. لیکن کنویں سے نکالے گئے, بیچ دیے گئے, مصر میں خریدے گئے, گھر میں رکھے گئے, اور اس کے بعد گھر کی عیاش عورت نے ان کو شیطان کے وسوسے میں پھنسانا چاہا, اس سے بچے, پھر جیل میں ڈال دیے گئے. سال کیسی کیسی آزمائشوں میں گزرے, لیکن وہ اللہ کی طرف سے سارا نظام چل رہا تھا. وہی اللہ جو آزماتا ہے اپنے محبوبوں کو آزماتا ہے, یہ نہیں کہ جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو آزماتا ہے, یہ تو محبوب ہیں اللہ کے, اور ان کو ان آزمائشوں سے گزار رہا ہے, اس لیے کہ ان کے لیے بہت بڑا منصب اللہ نے چھپا کے رکھا ہے. گزارتے پھر وہ وقت آیا کہ پورے مصر کی حکومت یوسف کے ہاتھ میں آ گئی, اور والدین اور وہ بھائی جو مجرم تھے جنہوں نے حسد میں ان کو کنویں میں پھینکا تھا, اب وہ ان کے پاس اس طرح کھڑے ہوئے تھے جیسے غلام اور عاجز کھڑے ہوں. پہلے تو انہوں نے معافی مانگی تھی ان سے, معافی تلافی ہو چکی تھی. اب اپنے والدین کو لے کر ان کے دربار میں پہنچے تھے تو سب سجدے میں پڑ گئے تھے, اور حضرت یوسف نے بچپن میں جو خواب دیکھا تھا وہ پورا ہوا تھا. یہ اللہ کا نظام ہے. یہ سب مکی صورتیں ہیں. مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب سنایا جا رہا ہے, ان سخت حالات میں سنایا جا رہا ہے تاکہ آپ تیار رہیں کہ جو یوسف کے ساتھ ہوا وہ اللہ میرے ساتھ کر رہے ہیں, جو موسیٰ کے ساتھ ہوا وہ میرے ساتھ ہو رہا ہے, جو ہود کے ساتھ ہوا, صالح کے ساتھ ہوا, اور بہت سے انبیاء کے ساتھ ہوا, وہ میرے ساتھ ہو رہا ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے اس لیے منظور ہے. اور اللہ کا یہ آرڈر آ رہا ہے کہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو صبر کرو. یاسر کو مارا جا رہا ہے, عمار کو مارا جا رہا ہے, سمیہ کو مارا جا رہا ہے, بلال کو مارا جا رہا ہے. صبر کیے جاؤ, صبر کیے جاؤ, کام کیے جاؤ. صبر کے معنی تعطل کے نہیں کہ کلیجہ پکڑ کے بیٹھ جاؤ بستر میں چلے جاؤ. صبر اسے نہیں کہتے. صبر کے معنی کہ حق پر ڈٹے رہو, حق پر ڈٹے رہو, جمے رہو, بال برابر مت ہٹنا. یہ ہدایات دی جا رہی ہیں. اب کتنا آسان ہو رہا ہے قرآن کا سمجھنا, کیونکہ سیرت جس کے سامنے ہے اور وہ حالات سامنے ہیں, اور انہی حالات میں اللہ کی طرف سے یہ احکام دیے جا رہے ہیں, یہ آیتیں اتر رہی ہیں. اس موقع پر سورہ بقرہ نہیں اتر رہی, سورہ آل عمران نہیں اتر رہی ہے, سب کے موقع الگ الگ ہیں. تو اس سے ترتیب نزولی سے بڑے عجیب حقائق سامنے آتے ہیں, اور بالکل ٹو دی پوائنٹ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ کن حالات میں کیا کرنا ہے. اللہ کا کیا آرڈر تھا نبی کو, تو جو اللہ کا نبی کو آرڈر تھا اس سے بہتر کوئی آرڈر ہو ہی نہیں سکتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ بھئی نبی کو جو ہمت دی گئی, جو طاقت دی گئی, وہ ہم میں نہیں ہے. لہذا اللہ نے اگر کہیں کوئی رخصت کی بات بھی عنایت فرمائی ہے تو ہم اس رخصت پہ عمل کر لیں گے, لیکن اصل اسی کو سمجھیں گے, اصل راستہ اسی کو سمجھیں گے. دین کی غلط توجیہ نہیں کریں گے, دین کی غلط تعویل نہیں کریں گے. حکمت کے معنی یہ نہیں ہوں گے کہ بھئی بات سخت نہ کی جائے اور مواجہہ نہ کیا جائے اور ٹکرایا نہ جائے اور سامنے حق کو اس طرح واضح نہ بیان کیا جائے. حکمت یہ ہے کہ بھئی آپ اس بات کو ذرا کم کر لیں اور دبا لیں اور سامنے نہ کہیں اور کھل کر نہ کہیں. یہ حکمت شیطانی ہے, یہ حکمت ربانی نہیں ہے. جو لوگ اس حکمت کو سمجھاتے ہیں وہ تسویلات شیطانی میں مبتلا ہیں, شیطان کے شکار ہیں. وہ دین کا رخ بدلنا چاہتے ہیں, وہ قرآن پاک کی غلط تعمیل کرنا چاہتے ہیں, وہ انبیاء کرام کی سیرتوں کو مسخ کر دینا چاہتے ہیں. مجرم ہیں وہ لوگ جو الفاظ قرآنی کی غلط تشریح کرتے ہیں. اصل تشریح وہ ہے جو نبی نے کر کے دکھائی اور اللہ نے نبی پر لازم فرمائی.
تو اس طرح سے بہرحال یہ ایک مثال سامنے آئی ہے، اور سورۃ العلق کے بعد اس سورہ پاک کا جو نزول ہے وہ بالکل برمحل نظر آ رہا ہے کہ حالات کے بگاڑ کے اندر اللہ کی طرف سے کیا ہدایت فرمائی جا رہی ہے، اور جن لوگوں نے بڑی دشمنی کی اور سخت موقف اختیار کیا اور گالی گلوچ کے راستے کو اختیار کیا، ان کو دیکھیے اللہ میاں نے کیسی کیسی سخت کہنا چاہیے کہ صفات سے نواز دیا ہے۔ حلاف، مہین، حماز، مشاء بنمیم، مناع للخیر، معتد، اسیم، عتل، زنیم، یہ 9 تو ان کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا ہے کہ ہم ان کی ناک رگڑ دیں گے، داغ دیں گے ناک۔ یہ اللہ کی طرف سے بڑی ہیبت ناک سزا کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ تو یہ معلوم یہ ہوا کہ اس سے اندازہ لگائیے کہ پٹ تو رہے یاسر اور پٹ رہے ہیں بلال، اور اللہ کا سارا غصہ بھڑک رہا ہے ان ظالموں کے خلاف، لیکن اللہ ان کی پکڑ نہیں کر رہا ہے۔ یہ نہیں ہو رہا ہے کہ ان کے سر پھاڑ دیے جائیں، انہیں مہلت دے رہا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کی رسی ابھی دراز کر رہا ہوں، اپنے محبوبوں کو پٹوا رہا ہوں، ان کو تو امتحان سے گزار رہا ہوں، اور ان کی رسی دراز کر رہا ہوں ان کتوں کی، اس کے بعد پھر ان کو پکڑوں گا اور سخت ترین سزا دوں گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی یہ سنت ہے، اس لیے جو سختیوں سے گزر رہے ہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ میاں ان سے ناراض ہے۔ مصر کی جیل میں ڈاکٹر مرسی صاحب ہیں، شیخ بدی صاحب ہیں، اور کتنے اہل ایمان، یہ اللہ کو محبوب ہے، یہ اللہ کے ذریعے نوازے جا رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ انہیں شہادت دینا چاہے گا تو شہادت دے دے گا۔ حضرت سمیہ کو جیسے شہادت مل گئی اور وہ رخصت ہو گئی، ان کو ابو جہل نے برچھے سے مارا اور اس کے بعد وہ شہید ہو گئے، اور حضرت خباب کو انگاروں پہ لٹایا گیا، اور پیٹھ کی چربی پگھلتے پگھلتے وہ انگارے کسی طرح بجھے، اور اس کے بعد حالت یہ تھی کہ پوری پیٹھ پر بڑا سا گڈھا پڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی خلافت کے زمانے میں ایک دن کرتا اٹھا کر انہوں نے دکھایا تو وہ دھک ہو کے رہ گئے، بڑے سخت ترین مظالم کیے گئے۔ تو یہ مظالم کس پر ہو رہے ہیں؟ جو اللہ کو چاہنے والا، ماننے والا، اللہ کی رٹ لگانے والا، اس پر یہ مظالم ہو رہے ہیں، اور اللہ موقع دے رہا ہے۔ اور جو ظلم کر رہے ہیں وہ ٹھاٹ کر رہے ہیں، مسے کر رہے ہیں، صوفہ سیٹ پہ بیٹھ رہے ہیں، مسہریوں پہ لیٹ رہے ہیں، عمدہ کھانے کھا رہے ہیں، یہ ہو رہا ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ دنیا یہی دیکھ رہی، فرعون تعلی کر رہا ہے، انا ربکم الاعلی کہہ رہا ہے، موقع دیا جا رہا ہے، بچوں کو مار رہا ہے، عورتوں کو جناب باندیاں بنا رہا ہے، سب موقع دیا جا رہا ہے۔ عجیب اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، سخت ترین، لیکن اسی امتحان سے ایسے درجے ملتے ہیں کہ حدیث میں پاک میں فرمایا گیا کہ جو دنیا میں عافیت کے ساتھ جی رہے ہیں اور عافیت کے ساتھ رخصت ہو جائیں گے، کل جب یہ دیکھیں گے ان لوگوں کو کہ جن کو سخت ترین سزائیں دنیا میں دی گئیں ایمان کی بنیاد پر، ان کو جو مرتبے مل رہے ہوں گے اور اللہ کی جو خوشیاں انہیں مل رہی ہوں گی، جب اسے دیکھیں گے تو اس وقت ان کی تمنا ہوگی کہ کاش کہ دنیا میں ہمیں بھی اتنا ستایا گیا ہوتا اور قینچیوں سے ہماری کھالیں اور گوشت کاٹ دیا جاتا۔ یہ اس وقت تمنا کریں گے، اس لیے کہ جن کو ان آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے ان کے رتبے اتنے بلند ہوتے ہیں کہ اچھے اچھے اولیاء سوچ نہیں سکتے، ان رتبوں کو سوچ نہیں سکتے جو انہیں ملیں گے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ جو آج شام کی جیلوں میں، عراق کی جیلوں میں، مصر کی جیلوں میں جو مؤمن ہیں، ایک تو جیل میں غنڈے اور باش ہوتے ہیں، مجرم ہوتے ہیں، وہ تو ان کے لیے جیل ہونی چاہیے، لیکن اہل ایمان جو جیلوں میں ڈالے جاتے ہیں ان کے رتبے روزانہ بلند ہوتے چلے جاتے ہیں، بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے اولیاء ان کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہوتے۔ ان کو جو مقام و مرتبہ ملتا ہے ان اذیتوں اور تکلیفوں کی بنیاد پر، ایک تو یہ مرتبہ ہوا، اگر شہید ہونا ہے تو یہ مرتبہ ان کے ساتھ رہے گا، لیکن اکثر و بیشتر اللہ کے نظام میں ایک لمبی مدت سے گزار کر ایسے ہی لوگوں کو جو جیلوں میں پڑے ہیں، سزاؤں سے دوچار ہیں، ان کو گدی پہ بٹھایا جاتا ہے۔
ان کو طاقت دی جاتی ہے، ان کو اقتدار پہ بٹھایا جاتا ہے کہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بھائی یہ اس پوزیشن میں آئیں گے، انہیں اس پوزیشن میں لے آیا جاتا ہے، اور جنہوں نے مظالم کیے ہوتے ہیں ان کو اس پوری طرح مارا جاتا ہے کہ کبھی تو آتش فشاں پہاڑوں سے دہکتے ہوئے چٹانوں کے انگارے ان پر گرتے ہیں، جس سے ان کے گھر تہس نہس کیے جاتے ہیں، ان کے اندر شعلے برستے ہیں، اور ان کے جسموں کے چتھڑے اڑا دیے جاتے ہیں اور زمین میں دھسا دیا جاتا ہے۔ پورے خاندان، ان کی بیویاں، ان کے بچے، ان کے بڑے، ان کے چھوٹے، ان کے محلات، سب کے سب اسی طرح آگ کے انگاروں سے پیٹ کر زمین میں دھسا دیے جاتے ہیں، جیسے قوم لوط کے ساتھ ہوا۔ یا ان پر ایسی آندھیاں مسلط کی جاتی ہیں کہ ان کو جسموں کو سکھا دیتی ہیں، محلوں کو تباہ کر دیتی ہیں، باغوں چمنوں کو بالکل برباد کر دیتی ہیں، جیسے قوم عاد کے ساتھ ہوا۔ یا ایسی دہشت کے ساتھ زلزلے ہوتے ہیں، جھٹکے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل گٹھری بن جاتے ہیں اور چاروں طرف ان کی لاشیں گٹھریوں کی شکل میں پڑی رہتی ہیں، جیسے قوم سمود کے ساتھ ہوا۔ پھر یہ ہوتا ہے صبر کے یہ نتائج۔